बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आप देख रहे हैं वलीद मलिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे ज़्यादा गैर अखलाकी एक केस का फैसला सुनाया गया। उस केस के अंदर एक शादीशुदा जोड़े को उसके निकाह को गैर कानूनी करार दिया गया, उसके निकाह को गैर शरई करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया और उन्हें सज़ा और जुर्माना दोनों सुनाए गए। आज बुशरा बीबी और इमरान खान को गैर शरई निकाह केस में 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान की तारीख का ये अपनी नौइयत का एक पहला केस है और उस केस में किया जाने वाला इतना स्पीडी केस जो चलाया गया, इतना स्पीडी ट्रायल चलाया गया, उस स्पीडी ट्रायल में होने वाला ये पहला फैसला है कि पाकिस्तान की अदालतें, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ इंसाफ लेने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी लंबी उम्र चाहिए, क्योंकि जब तक आपका फैसला होना है तब तक आपकी तीसरी नस्ल जो अदालत में केस लड़ रही होती है। लेकिन ये वाहद केस है इमरान खान का जिन्होंने अदालतों की स्पीड तेज़ कर दी। अदालतें अब 24 घंटे काम करती हैं, 6 घंटे 8 घंटे एक ही केस पे जोर दिया जाता है, एक ही केस में जरा की जाती है, एक ही केस में अपनी मर्जी के गवाहान पेश किए जाते हैं और मुल्जिमान को मुजरिम साबित कर दिया जाता है। आज इस केस में क्या फैसला आया वो मैं पहले फैसला आपके साथ पढ़ के सुनाना चाहूँगा। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की दरखास्त पर अडयाला जेल में समाअत के बाद गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 39 रोज की इद्दत वाला फैसला इस केस पर इतलाक नहीं होता। केस का फैसला तकरीबन 3 घंटे तखीर के बाद आया। गुज़िश्ता रोज समाअत के बाद फैसला महफूज करके 1 बजे सुनाने का कहा गया था। फैसले में कोई तरमीम करनी होगी, कोई तब्दीली करनी होगी, कोई स्क्रिप्टेड फैसला देना होगा, वो पहुंचने में देर हो गई होगी। उसका मुख्तसर फैसला जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला सिविल जज कुदरतुल्लाह ने जारी करते हुए कहा कि मैंने अपना तफसीली फैसला इंग्लिश में रिकॉर्ड करवा दिया है जो 50 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इद्दत के दौरान निकाह करना साबित हो गया है और ताज़ियात पाकिस्तान की दफ़ा 496 की खिलाफ वर्जी पर मुल्जिमान को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर ताज़ियात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत गैर कानूनी निकाह साबित होता है और जुर्माना अदा ना करने पर मजीद 4 माह भुगतना होगा। यानी कि अगर जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो उन्हें मजीद 4 माह की कैद भुगतनी होगी। इसी हवाले से इमरान खान की जानिब से भी इस फैसले के खिलाफ एक रद्द अमल आया है। बानी पीटीआई इमरान खान इस हवाले से कहते हैं कि तारीख में पहली बार इद्दत में निकाह का केस बनाया गया और इसका मकसद मुझे और बुशरा बीबी को जलीलो रुसवा करना है। उन्होंने कहा कि नैब के तोशा खाना रेफरेंस में पहली बार किसी को 14 साल की कैद सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पहली बार किसी ट्रस्ट की ट्रस्टी पर केस बनाया गया। बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं जिन्होंने 1 रुपए का माली फायदा हासिल नहीं किया। उनका कहना था कि साइफर केस में मुझे हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों को एक्सपोज करने की सजा दी गई और 9 मई को जिस पर जुल्म हुआ उसी पर मुकदमात बना दिए गए। ये भी तारीख में पहली बार हुआ। इमरान खान ने मजीद कहा कि किसी शख्स पर 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए, ये भी पहली मरतबा हुआ और एक मफरूर मुलजिम के रिकॉर्ड रफ्तार के साथ मुकदमात माफ किए गए, ये भी पहली बार हुआ। नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह से मफरूर थे, भागे हुए थे, इश्तिहारी थे, लेकिन उनको बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान में ला के जिस तरह से उनके मुकदमात माफ़ करके उनको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के लिए पूरा सिस्टम जोर लगा रहा है, उस हवाले से उन्होंने बात की। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ तो उन्होंने पीटीआई की टॉप लीडरशिप ही उड़ा दी। अब जो उम्मीदवार हैं उन्हें इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी जा रही। उधर बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इद्दत का मामला कुरान मजीद में है और सब वाज़ेह है
یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، باہر سے غلام آ گیا ہے اور اب ان کی نوکری کرے گا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب عام انتخابات میں محض 4 روز باقی ہیں۔ تیسرے کیس میں آج عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے والے کیس میں عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کو بھی 14 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور اس سے پہلے سائفر کیس میں عمران خان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور آج یہ بشرا بی بی اور عمران خان کے جو نکاح والا کیس ہے اس کے اندر انہیں 7 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام، جہاں ایک مفرور کو، ایک ملزم اشتہاری کو باعزت طریقے سے بری کیا جاتا ہے، اور وہ ملزم، وہ اشتہاری آج جب جلسوں میں جاتا ہے تو انہی ججوں پہ کیچڑ اچھالتا نظر آ رہا ہے۔ ویسے تو نواز شریف صاحب کو عوام نے مسترد کر دیا ہے کل فیصلہ آباد والے جلسے میں، جہاں 2 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کی جانب سے، لیکن نواز شریف صاحب تو ٹائم پہ پہنچ گئے، عوام وہاں پہ نہیں پہنچی۔ 4000 وہاں پہ کرسیاں لگائی گئی تھی، 4000 وہاں پہ تقریباً کرسیاں لگائی گئی تھی، لیکن بندے وہاں 5 سے 6000 تھے۔ جبکہ اس حوالے سے ہماری پولیس سرائے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 8000 لوگ جلسے میں شامل تھے، لیکن مختلف اداروں کی جانب سے جو سروے کیا گیا اس سروے رپورٹ کے مطابق 10 سے 12000 بندے وہاں پہ موجود تھے۔ نواز شریف صاحب جب جلسے میں آئے تو کل وہ بھی گلا شکوہ کرتے نظر آئے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ آپ کو تو 2 بجے کا ٹائم دیا تھا، آپ لوگ اتنا لیٹ کیوں آئے ہیں؟ میں نے واپس جانا تھا، ہیلی کاپٹر رات کو اڑ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے مجھے اب واپس جانا پڑ رہا ہے۔ یعنی کہ اس چیز کا اقرار اب نواز شریف صاحب خود کرنے لگ گئے ہیں کہ لوگ جلسے میں نہیں آ رہے، اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقریباً 31 منٹ کا یہ جلسہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا شخص جو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی ڈیل کر کے آیا ہے، وہ شخص جب جلسے میں جاتا ہے تو آگے جلسہ گاہ ہی خالی ہوتی ہے۔ نون لیگ نے تو کہا ہے کہ 50,000 لوگ تھے، وہ تو 2 لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ 5 سے 6000 لوگ وہاں پہ جلسے میں موجود تھے۔ پورا فیصلہ آباد ڈویژن، جس کے شاید 20 سے زائد پنجاب اسمبلی کے حلقے بنتے ہیں، ارد گرد کے ایریے سے بھی نون لیگ بندے اکٹھے کر کے لاتی ہے تاکہ نواز شریف کا بھنڈال تھوڑا بھر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کل والا جلسہ گاہ خالی تھی، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں نکلے۔ نون لیگ پورا سسٹم لگا رہی ہے، پورا سسٹم ورک کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب نون لیگ کے لیے جو سسٹم دوسری طرف ورک کرنے لگ گیا ہے، دوبارہ تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ لاہور سے گرفتاریاں شروع ہو گئی، شیخو پورے سے گرفتاریاں شروع ہو گئی، فیصلہ آباد سے گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ اگر یہ گرفتاریوں کا سلسلہ اسی طرح رہا تو جو اب اگلی حکومت بنے گی وہ جانے سے پہلے اپنی مرضی کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنوایا کرے گی، اور ان سے اپنے مد مقابل جو امیدوار ہوں گے ان سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کروا دیا کرے گی۔ اب یہ رجحان بن جائے گا۔ اب جو یہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ اگلی آنے والی 2029 کی جو حکومت ہوگی، 2029 میں جو الیکشن ہوں گے، ان الیکشن میں تو یہ ٹرینڈ ہوگا کہ اب جو بھی مد مقابل آئے اس کو گرفتار کر لو، کیونکہ اس دفعہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے اگر وہ جیت کے حکومت میں آتے ہیں تو ان کی دل میں، ان کے ذہن میں تو انتشار ہوگا، ان کے ذہن میں تو 100% یہ بات ہوگی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور حقیقت میں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اب نون لیگ نے اپنے امیدواروں کو جتوانے کے لیے، اپنے مد مقابل لوگوں کو جتوانے کے لیے میدان صاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا، عمران خان صاحب کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دیے، ان کی تمام لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا، ان سے پریس کانفرنسز کروا لی، لیکن اس کے باوجود ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود جو عوام کی طاقت ہے، ووٹ کی طاقت ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ انہیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، ان کے جلسہ گاہ کے اندر پولیس گھس جاتی ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال بنا کے الیکشن لڑا جائے گا تو عوام بھی دیکھ رہی ہے، عوام کون سا بیوقوف ہے، عوام میں شعور آ چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے عوام کے اندر بچے میں اتنا شعور پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ اپنے اچھے اور برے کی حقیقت جان سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے پاس تو اب جلسے میں بات کرنے کے لیے ایک عمران خان بچتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، عمران خان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ ہماری حکومت چھینی گئی تو یہ ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، ہماری حکومت چھینی گئی تو بجلی کا ریٹ مہنگا ہو گیا۔ نواز شریف صاحب شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ 1.5 سال انہی کی حکومت رہی ہے، ان کے بھائی ہی وزیر اعظم تھے۔ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کے ذریعے قیمتیں سستی کروا سکتے تھے چیزوں کی، غریب کو ریلیف دینے کے جو دعوے کر رہے ہیں وہ 1.5 سال کے اندر انہوں نے کون سا غریب کو ریلیف دے دیا؟ غریب تو جو 1.5 سال کے اندر چکی میں، غربت کی چکی میں پسا ہے، وہ شاید 1947 سے لے کے اب تک نہیں پسا تھا، جتنا اس 1.5 سالہ دور حکومت میں جو پی ڈی ایم کی دور حکومت
حکومت تھی اس کے اندر پسا، لیکن نواز شریف صاحب جلسوں میں آ کے شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ عوام اب شعور آ چکا ہے، عوام اب ہر چیز کو دیکھتی ہے، جھانچتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا نے ہر چیز کی اویئرنس دے دی ہے۔ نون لیگ کے ویسے بھی اب پتے گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ نون لیگ سے عائشہ رجب بلوچ صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور آہستہ آہستہ جب لوگ نون لیگ کی مقبولیت گھٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جو ایک نعرہ بن گیا تھا کہ میاں جدوں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، میاں کے آنے سے بھی جو نون لیگ کی مقبولیت کا گراف تھا وہ اوپر نہیں گیا بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ نیچے چلا گیا، تو لوگ اب نون لیگ سے مزید متنفر ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ نون لیگ کے پاس صرف کارکردگی کا دعویٰ ایک سڑکیں ہیں، سڑکوں کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی کارکردگی ہے نہیں۔ غریب نے سڑکیں چاٹنی ہیں، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس سائیکل نہیں ہے، اس نے صاف ستھری سڑکوں کا کیا کرنا ہے جس کے بچے ہی 2 وقت کی روٹی سے 1 وقت پہ آ گئے ہیں۔ غریب کو تو چاہیے تبدیلی، غریب کو تو 2 وقت کی روٹی چاہیے، غریب کو تو چاہیے کہ اس کا بچہ بے روزگار نہ پھرے، لیکن انہیں اس چیز کا اب بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جن کی تقریباً اب 4 دفعہ دور حکومت رہا ہے، 3 دفعہ نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم رہے اور 4تھی دفعہ ان کا بھائی وزیر اعظم رہا، اگر 4 دفعہ یہ حکومت میں آنے کے باوجود چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، صرف یہ اپنے معاملات سیدھے کر کے حکومت لینے تک ان کو معاملات سیدھے کرنے آتے ہیں، جبکہ عوام کے معاملات کی ان کو ذرا بھی خبر نہیں۔ عوام کو اب اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے، عوام اس دفعہ 8 فروری کو سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گے۔ عوام 8 فروری کو اگر دھاندلی نہ ہوئی تو ان کی نہ صرف ضمانتیں ضبط ہوں گی بلکہ اب تو ضمانتیں بھی ضبط نہیں ہوں گی کیونکہ قانون ہی تبدیل ہو گیا ہے، بلکہ ان کو اب منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔